Assalamu alaikum dear students. Hope so you are fine. Today we will read unit number 2, The Art of Muslim Women's Entrepreneurship. मुसलमान ख़वातीन का कारोबार को फ़रोग़ देने का फ़न. आर्ट का मतलब होता है फ़न. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है इंडस्ट्रियलिज़म, यानी कारोबार को फ़रोग़ देना. डियर स्टूडेंट्स, आज के दौर में भी अगर हम औरतों के कारोबार के बारे में बात करें तो हमें इसके आगे क्वेश्चन मार्क नज़र आता है कि कारोबार और ख़वातीन तो दो डिफरेंट चीज़ें मालूम होती हैं. लेकिन इसके बावजूद हमें नज़र आता है कि औरतों ने बहुत से बिज़नेस किए और हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आए. आप अपने एजुकेशन एरिया के अंदर, एजुकेशन एरा जो आपका गुजर चुका है, इसके अंदर आपने बहुत सारी ख़वातीन देखी होंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें ज़ैनब अब्दी सबसे पहले इस यूनिट के अंदर हज़रत खदीजा की मिसाल देती हैं. फिर बहुत सारी और औरतों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ बताती हैं, हमें होप प्रोवाइड करती हैं, एनकरेज करती हैं कि औरतों को बिज़नेस करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी इकोनॉमी में भी हेल्पफुल होता है और हमारी कंट्री के लिए भी हेल्पफुल है. और वुमेन अपनी फैमिली को, खुद को सपोर्ट कर सकती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड करना छोड़ सकती हैं और अपने अखराजात खुद चला सकती हैं. इससे उनका भी फ़ायदा, उनकी फैमिली का भी फ़ायदा होता है. इस यूनिट में हम मुसलमान ख़वातीन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से बिज़नेस स्टार्ट किए. तो ज़ैनब अब्दी ये रिवाइविंग सिस्टरहुड इकॉनमिक एम्पावरमेंट की हमायत करती रही हैं और इसमें काम भी उन्होंने किया है. रिवाइविंग सिस्टरहुड इकॉनमिक एम्पावरमेंट, इसमें औरतों को तालीम दी जाती है कि अगर वो अपना बिज़नेस करना चाहती हैं तो वो कैसे शुरू करें, और बल्कि इनको शुरू करवाने से लेकर इनका बिज़नेस चलाने तक इनकी हेल्प करते रहता है ये इदारा, जिसका नाम है रिवाइविंग सिस्टरहुड्स इकॉनमिक एम्पावरमेंट. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये यूनिट बहुत गौर से सुनना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चेंज है. अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप अच्छे से इसको कर सकेंगे. आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड्स एंड सिनोनियम, फिर समरी, और ये ट्रांसलेशन आपने लिखनी भी है और समरी लिखनी और याद भी करनी है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे. यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ज़ैनब अब्दी कहती हैं, व्हेन आई थिंक अबाउट वुमेन इन बिजनेस, जब कभी मैं औरतों के कारोबार के बारे में सोचती हूँ, आई ऑलवेज गो बैक टू द मुस्लिम लीडर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. वो कहती है, मैं खुद को बहुत पीछे ले जाती हूँ जहाँ मुझे मुसलमानों की रहनुमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलती हैं. शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी. एज वेल एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन, और इसके साथ साथ वो एक कामयाब कारोबार करने वाली औरत भी थी. हु कंट्रोल्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कारवान ट्रेड्स इन दैट टाइम, जिन्होंने अपने दौर में एक बहुत बड़े काफिले के तजारत को संभाले रखा. शी वॉज नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेड एंड बिजनेस सेवी. वो जानने वाली, काबिल एहतराम और कारोबार की समझ बूझ रखने वाली खातून थी. ऑल्दो देयर वर मैनी ऑब्स्टेकल्स फॉर वुमेन बिजनेस ओनर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, अगरचे उस वक्त और ऑब्स्टेकल्स मीन डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात. ऑल्दो अगरचे उस वक्त, उस दौर में मुसलमान ख़वातीन के लिए कारोबार करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना था. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शोज़ अस, तो उस दौर में भी हमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिखाती हैं दैट के अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, के माली खुद मुख्तारी हासिल करना, एंड सेल्फ सस्टेनेंस, और खुद को अपना बोझ उठाने के काबिल बनाना, इज़ द रियल पॉसिबिलिटी, ये मुमकिनात में से है. यानी ऐसा नहीं है कि कोई औरत
اپنا کاروبار نہیں کر سکتی، خود مختار نہیں ہو سکتی اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں کر کے دکھایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں جب انہوں نے بزنس شروع کیا، چونکہ اس وقت مرد حضرات ہی کاروبار کرتے تھے اور تجارت کا کام صرف مردوں کے سپرد تھا، کوئی عورت اس کام میں نہیں نظر آتی تھی۔ لیکن جب حضرت خدیجہ نے یہ تجارت کا کام شروع کیا تو سب سے بڑا قافلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور قریش میں ایک آپ پھر بہت باعزت عورت سمجھی جاتی تھی، اور یقیناً آپ ایسی ہی تھی۔ اگر ہم کوشچن آنسرز کی طرف دیکھیں، یہاں پر جو باکس میں آپ کو کوشچن آنسرز نظر آ رہے ہیں، How did حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ inspire the author in the context of women in business؟ کہ رائٹر کو یعنی زینب عبدی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسپائر کرتی ہیں، آپ ان سے کیسے متاثر ہوئیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ inspired the author in the context of women in business because she did business at that time when men were dominant۔ آپ نے اس وقت بزنس کیا جب جو ہے نا مرد حضرات ڈومیننٹ تھے، عورت کاروبار کے اندر نظر نہیں آتی تھی۔ اینڈ ہر بزنس ور لارجر دین آل آف دا قریش ٹرائبس، اور ان کا بزنس جو ہے نا ان کا کاروبار تمام قریش کے قبیلوں میں سب سے زیادہ بڑا تھا اور نمایاں تھا۔ اس وجہ سے آتھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی۔ The next question is, what obstacles did Hazrat Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ face during her time as a business woman؟ اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کرتے ہوئے کون سی مشکلات کا سامنا کیا؟ تو کچھ مشکلات تو ہم نے بتائیں، کیونکہ اس وقت مین یعنی مرد ڈومیننٹ تھے کاروبار کے اندر اور عورتیں کاروبار میں نظر نہیں آتی تھی، تو یقیناً ان کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنا ایسے لوگ جن کو وہ ہائر کر سکیں اپنی ٹریڈ کے لیے، اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم ٹریڈ واز اے ہیوج پارٹ آف دا بزنس ورلڈ اینڈ اٹ واز موسٹلی رن بائی مین ان میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ان پری اسلامک عربین کلچر دیٹ may seem like an impossible feat۔ This was the answer of question number 2۔ Now come towards the next paragraph۔ Today Muslim women all around the world are starting their own business۔ آج ہم مسلمان خواتین کو پوری دنیا میں کاروبار شروع کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ We see at the Kharmal Mall، اور یہ ہمیں کھرمل مال کے اندر نظر آتا ہے۔ کھرمل مال مین کاروبار کرنے کی جگہ یعنی بازار، جہاں پر لوگ آ کر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ Where many of these women are not considered legitimate، لیکن وہاں پر اس کاروبار کے اندر کھرمل مال کے اندر جہاں پر لوگ اتنا سارا کاروبار کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن عورتیں اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ لیگل نہیں کر رہی، یعنی جائز کام نہیں کر رہی۔ بزنس اونر اور ان کو جائز کاروبار کرنے والے مالکان تصور نہیں کیا جاتا ہے، بٹ they bring their own business acumen, ambitions and successes that we can learn from۔ لیکن وہ اپنے ساتھ یعنی کاروبار کرتے ہوئے وہ اپنے ساتھ اپنی ذہانت لاتی ہیں، اپنے عزائم ارادے لاتی ہیں اور بہت ساری ایسی کامیابیاں لاتی ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایز فیمیل انٹرپرینرشپ گروز، جیسے جیسے عورتوں کا کاروبار کے اندر فروغ بڑھتا ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو اپریشیٹ دا اچیومنٹس آف آور اون کمیونٹی۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے کامیابیوں کی تعریف کریں۔ ان بزنس اونرشپ کے لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس، لوگوں کو مالی آزادی حاصل ہوئی ہے، اینڈ بیونڈ، اور اس سے بڑھ کر بہت ساری آگے چیزوں کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے اپنی کمیونٹی کے اندر تاکہ ان چیزوں کو فروغ ملے۔ فرسٹ 2 پیراگرافس میں زینب عابدی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا کہ عورتوں کا بزنس کرنا کتنا
حیران کن ثابت ہوتا ہے، اور عورتیں اگر بزنس کرنا چاہیں تو مردوں سے زیادہ بھی اچھا کر سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عورتوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے کرمل مال کے اندر جہاں بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو عورتوں کو ایک جائز کاروبار کرنے والا مالک تصور نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد زینب عبدی اپنے بارے میں بتاتی ہیں، Since I was very young, I dreamed of owning my own business. جب کہ میں بہت چھوٹی تھی میں نے اپنا کاروبار کرنے کا خواب دیکھا۔ Watching so many Somali women back home in Yemen and in the US start businesses and succeed motivated me to consider starting my own. کیوں؟ اور وہ کہتی ہے کہ میں بہت ساری صومالی عورتوں کو دیکھتی تھی جب وہ یمن اور امریکہ سے بزنس کر کے اپنا گھر واپس آتی تھیں اور وہ کامیاب ہو چکی ہوتی تھیں، تو اس چیز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، یعنی متاثر کیا، اور مجھے بہت حوصلہ فراہم کیا کہ میں اپنا کاروبار شروع کروں۔ بٹ دا کوشچن واز ہاؤ، لیکن سوال تھا کیسے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیسے ان کو ہیلپ ملی کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں۔ I was so excited to plan and host one of the reviving sisterhoods economy empowerment. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے منصوبہ بنایا اور ریوائونگ سسٹرہڈ اکانومک امپاورمنٹ، یعنی یہ ادارہ جہاں پر مسلم خواتین کے کاروبار کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر مسلم خواتین کو کاروبار کرنے کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں، انہیں مشورے دیے جاتے ہیں اور ان کے کاروبار شروع کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ اس پروگرام کو ہوسٹ یعنی میزبانی کرنے کے بارے میں انہوں نے ارادہ کیا اور وہ اس کے لیے بڑی خوش تھی۔ اور جب انہوں نے میزبانی کرنی تھی اس پروگرام کے اندر تو اس وقت ان کا ٹاپک کیا تھا، ویئر دا ٹاپک واز ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس، کہ کاروبار کو کیسے شروع کیا جائے۔ ابھی بھی آپ بہت سارے پروگرام ابھی دیکھتے ہیں، جیسے مارننگ شو میں ایک ہوسٹ پرسن ہوتی ہیں، اینکر ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ایکسپرٹس کو بلایا ہوتا ہے سم ٹائم، جس میں وہ ان سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور وہ بہت اچھی معلومات فراہم کی جاتی ہیں اس پروگرام کے اندر۔ تو سمجھ لیں یہ بھی ایک ایسا ہی پروگرام تھا جس میں انہوں نے ہوسٹنگ کرنی تھی اور ایکسپرٹس سے کوسچن کرنے تھے کہ ایک بزنس کو، ایک کاروبار کو کیسے شروع کیا جائے۔ As I thought about my business idea، جیسے کہ میں اپنے کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، I came to the session with lots of questions، تو میں اس سیشن کے اندر یعنی اس پروگرام میں جب میں ہوسٹنگ میزبانی کرنے لگی تھی تو میں اس کے اندر بہت سارے سوالات کے ساتھ آئی۔ What are the first steps to opening a small business؟ وہ کون سے شروع کے اقدامات ہیں جو ہمیں چھوٹا سا بزنس شروع کرنے سے پہلے کرنے چاہیے۔ How will you know when you are successful؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب آپ کامیاب ہوں گے۔ How do you manage failure؟ آپ اپنی ناکامی کو کیسے انتظام کریں گے، کیسے سنبھالیں گے۔ The event speakers offered so much experience, advice and wisdom۔ وہاں پر جو مقررین اسپیکر آئے ہوئے تھے جنہوں نے ان سب کے جواب دینے تھے، انہوں نے بہت اچھے تجربات، مشورے اور حکمت کے فراہم کی۔